کہ خدا کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ خدا کو تلاش کرنے میں سر فہرست ہمارا حص علمی ہے کہ جاننے کا شوق، جاننے کے متعلق عشق، ہر انسان جاننا چاہتا ہے. تو یہ جو حص جانکاری ہے یہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ جانے کہ یہ کائنات اتنی عظمت کے ساتھ کس کی شاہکار ہے. تو لہذا ہر انسان جس کے اندر حص علمی زندہ ہے جاننا چاہتا ہے، وہ تحقیق کرتا ہے اور خواہ نخواہ وہ ایک نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. دوسری چیز حص شکر گزاری ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. ایک عمر انسان یہاں گوناگون نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے تو اس کی حص شکر گزاری اسے آمادہ کرتی ہے کہ آخر دیکھیں کہ یہ ساری نعمتیں کن کی طرف سے ہیں، تاکہ اسے پیشہ شکریہ ادا کریں. تب بھی انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے سود و زیان کا انسان کی زندگی اور اس کے مستقبل سے وابستہ ہونا ہے کہ انسان معرض خطر میں قرار پاتا ہے، سود و زیان کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے تو وہاں اگر یقین نہ ہو انسان کو سود و زیان کے بارے میں، صرف احتمال ہو، یہاں بھی انسان کی عقل حکم دیتی ہے کہ اپنے اس سود و زیان کے بارے میں یا خطرات احتمالی کے بارے میں تحقیق کریں. کیا واقعاً کوئی خطرہ ہے تو اس کے لیے دفاعی پوزیشن خود بنا لیں. تو یہ جو سود و زیان کا مسئلہ یا دفع ضرر محتمل کا جو قصہ ہے وہ انسان کو مجبور کرتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے پاس تاریخ ہے، ہمارے پاس قرآن نامی کتابیں ہیں، کتابیں ہمارے پاس جو ہیں انبیاء جیسی شخصیات جن کے فی الحال ہم کہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ انبیاء آئے ہیں، ان کی باتیں ہیں. یہ سب ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر زندگی میں خدا کو تلاش نہ کیا، خدا کی اطاعت و عبادت نہ کی، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہاں تمام تر خطرات درپیش ہے، اگر یہاں پر درست عمل نہ کیا تو وہاں ہمیشہ کے لیے عذاب ہے. تو انسان کو ایک خطرے کی گھنٹی سنائی دیتی ہے کہ میرا مستقبل ہمیشہ کے لیے خطرے میں ہے، کہ وہاں میں نہ مروں گا نہ جیوں گا اور مسلسل عذاب میں مبتلا رہوں گا. تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے. یہاں انسان کی عقل حکم کرتی ہے جائیں تحقیق کریں کہ واقعاً اگر کوئی ایسا خطرہ موجود ہے تو ابھی سے چارہ کر لیں. تو یہ تین بہت بڑی دلیلیں ہیں عقلی، جو یہ عقلی دلیلیں بیان کرتی ہے کہ جائیں تحقیق کریں کائنات، خالق کائنات اور قوانین شریعت وغیرہ وغیرہ کے بارے میں تاکہ عمل کر سکیں. اب جب خدا کی تلاش میں آپ نکلتے ہیں تو خواہ مخواہ آپ کو نامرئی چیزوں کے بارے میں تحقیق کرنا ہوتا ہے، کیونکہ خدا فی الحال ہمارے لیے نامرئی ہے. ظاہری حواس سے ہم خدا کو درک نہیں کر سکتے، تو لہذا کائنات میں نامرئی چیزوں کے بارے میں آپ تحقیق کریں کہ اگرچہ نامرئی ہیں، نظر نہیں آتی لیکن ہے. اس نتیجے تک پہنچنا ہے آپ نے کہ بہت ساری چیزیں بلکہ بیشتر چیزیں نامرئی ہیں ہمارے لیے. وہ جو پہلے مرئی تھیں اب ہمارے لیے نامرئی ہیں. بہت ساری چیزیں پہلے موجود تھیں، لوگوں نے دیکھیں لیکن ہم نے ابھی نہیں دیکھے. ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھے، ہم نے ائمہ کو نہیں دیکھا، ہم نے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی. ہمارے لیے فی الحال غائب ہے، پیغمبر بھی، خدا بھی، ائمہ بھی. تو بہت ساری چیزیں جنہیں آپ نے نہیں دیکھا لیکن موجود ہیں. تو عقل ان میں سے ایک. اس دن عرض کیا چھوٹی چھوٹی مثالیں عمارت کے بارے میں. عمارت کو دیکھا آپ نے، بنانے والے کو نہیں دیکھا، نامرئی ہے آپ کے لیے، لیکن آپ نے یقین کر لیا کہ کسی نے اسے بنایا ہے. اسی طرح عقل، ہم سب خود کو پہچانتے ہیں، کم از کم اتنا یقین ہے کہ میں خود ہوں، یہ یقین ہے کہ میں ہوں، اور یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں. اور اسی طرح بہت سی دوسری اجنبی چیزوں کو بھی محسوس کر لیتے ہیں، جس کو اکثر ہم اس طرح کہتے ہیں کہ آج ہم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر لیا. مثلا فلاں تھیوری کے بارے میں آج میں نے بہت سوچا اور میرے سمجھ میں وہ قانون، وہ قاعدہ اور وہ تھیوری آ گئی، مثلا حل ہو گیا. اسی طرح ہر انسان جن چیزوں کو جانتا ہے ان کے بارے میں جانتا ہے کہ ان سے واقف ہے. آپ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں. جن کو آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں.
اور کہ ان سے آپ واقف ہیں. عقل کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، لیکن سب کچھ انسان سمجھتا ہے عقل کے ذریعے. خود عقل کو ہم دیکھ نہیں سکتے، حواس خمسہ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ عقل کو آپ سونکھ کے، جس طرح آپ خوشبو سونکھ کے عقل ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ سونکھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس طرح چھو کر آپ بتا سکتے عقل تو ادھر ہے. تو کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اور نہ سننے کی چیز ہے، نہ سونگنے والی چیز، بلکہ واقعی ایک غیر محسوس چیز ہے. غیر محسوس سے مراد حواس خمسہ کے ماتحت آنے والی چیز نہیں ہے عقل، لیکن پھر بھی ہم محسوس کرتے ہیں، یعنی ہم ادراک کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عقل ہے، جبکہ ہم محسوس نہیں کر سکتے اسے حواس خمسہ کے ذریعے. جیسے کوئی حساب کا ماہر شخص کسی مسئلے کو بتا رہا ہو تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ، یہ اس مسئلے کو جانتا ہے. یا اگر آپ اس ماہر سے سوال کریں آپ حساب کے قاعدے سے آگاہ ہیں تو وہ حیرت سے دیکھ کر کہے گا کہ بے خبر نہیں ہوں، میں جانتا ہوں، حساب کے ریاضی کے فارمولوں کو بھی جانتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس سے اپنے علم کا اندازہ ہے، جبکہ آپ اس کے علم کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے پاس علم ہے، عقل ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں اس کے علم کو. یہ عقل کی دنیا کہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی. خیالات کی دنیا، انسان اپنے ذہن میں جس چیز کی تصویر چاہے بنا سکتا ہے، فوراً سیکنڈوں میں آپ مختلف تصویریں بنا سکتے ہیں. آپ اس کے کلر سیکنڈوں میں ہزاروں گنا آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس کی شکل. آپ ذہن میں بکری کی تصویر لے لیں، بکری 2 سینگ، میں کہوں گا 4، تو آپ دیکھیں گے آپ کے ذہن میں مسلسل 4 سینگ اس کے بند، 6 بنا دیں، اس کے آپ 1000 پا بنا دیں، آپ دیکھیں گے کہ تصویریں بنتی جا رہی ہیں آپ کے ذہن میں. جو بھی تصویر میں بولوں گا سونا، آپ کے ذہن میں فوراً سونے کی ایک تصویر آ جاتی ہے. تو آپ کا جو ذہن ہے وہاں تصویریں بنتی جاتی ہیں. مثلا تاج محل، امام بارگاہ، مسجد وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ، مینار پاکستان مثلا، زیارت وغیرہ وغیرہ. ابھی آپ کہیں کہ خانہ کعبہ، آپ کے ذہن میں تصویر فوراً میری بات ختم ہونے سے پہلے آ جاتی ہے، تصویر بن جاتی ہے. کربلا آپ کے ذہن میں تصویر آ جاتی ہے. لہذا ایک مدت مدید تک بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں. ذہن انسانی میں وہ جو سال لوگوں نے ٹائم لگا کر جو ہے سرمایہ لگا کر بنایا ہے، سال میں آپ ذہن میں ایک سیکنڈ بنا لیتے ہیں. مینار پاکستان کو آپ سیکنڈ میں ذہن میں تصویر آگے بن جاتی ہے. جتنا چاہے لمبا بھی کر سکتے ہیں، آپ چھوٹا بھی کر سکتے، لمبا بھی کر سکتے، ذہن میں بڑا بھی کر سکتے ہیں، آپ چڑھ بھی سکتے ہیں، فوراً اتر بھی سکتے ہیں. ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تیار ہو سکتی ہے. بلکہ اگر انسان کا دل چاہے تو اس کو خود تاج محل سے بھی اچھا بنا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں اس میں یہ غلطیاں میں اس کو تبدیل، آپ اس کو فوراً تبدیل کر، اس کھڑکی کو تبدیل کریں، اس دروازے کو تبدیل کریں، فلاں ذہن میں یہ کام ہو جاتا ہے سیکنڈوں میں. اس کے علاوہ ذہن انسانی ایسی چیزوں کی شکل بھی بناتا ہے جس کا دور دور تک اس خارجی دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ خیالات ہیں. آپ ذہن میں کوئی بھی تصویر بنا لیں جس کا ایسا باہر وجود ہی نہیں ہے. آپ ایک انسان کا تصور کریں جس کے دونوں سائڈ پہ سر ہے، آپ فوراً تصور کر لیں گے. 4 سر ہے، مثلا دھڑ 1 ہے، سر 4 ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں سب، یہ بھی ادھر بھی سر، ادھر بھی سر. آپ ذہن میں بنا، جبکہ باہر کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے. آپ 1000 سروں والا انسان بھی بنا سکتا ہے ذہن میں. ایک ایسا انسان جس کے 1000 پیر ہوں، لیکن ہمارے ذہن اس موجود سے دنیا کی کوئی فرد واقف نہیں ہو سکتی جو آپ نے ذہن میں بنایا. کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اسے، لیکن ہے، آپ نے تصور کیا ہے، تو نظر نہیں آتی یہ چیزیں. دوستی اور دشمنی، عزم اور ارادہ. دنیا کا ہر انسان بعض چیزوں کو پسند کرتا ہے اور بعض چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. جاذبہ و دافعہ، حب و بغض.
اس طرح دنیا کے ہر کام کے لیے ایک مکمل عزم اور ارادے کی ضرورت ہے. جسے وہ اچھا سمجھتا ہے اس کا ارادہ کر لیتا ہے، جسے ناپسند کرتا ہے اس کے بارے میں طے قدر نہیں کرے گا. یہ بھی ایک ارادہ اور فیصلہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت انسان کی پسند اور ناپسند کو عزم اور ارادے کا پتہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کہاں پر ہے. آپ کا ارادہ دکھاؤ مجھے، نہیں دکھا سکتے. جبکہ ہے، عزم بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اور پسند و ناپسند بھی، حب و بغض بھی، لیکن دکھا نہیں سکتے. صرف آثار دیکھ سکتے ہیں، خود عزم و ارادے کو یا پسند حب و بغض کو نہیں دیکھ سکتے. دنیا کی کوئی طاقت انسان کی پسند ناپسند عزم و ارادے کا پتہ نہیں لگا سکتی، مگر انسان کی رفتار گفتار سے یعنی آثار سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھو اسے شدید نفرت تھی اس وجہ سے اس نے یہ کام کیا، اسے پسند تھا اس وجہ سے یہ. یعنی آثار سے پسند و ناپسند عزم و ارادہ اور دیکھنے سننے والی چیزوں میں سے چونکہ یہ نہیں ہے تو انسان پتہ نہیں لگا سکتا، آثار سے پتہ لگا سکتے ہیں. ایک اور چیز زندگی اور موت. آپ کے گھر میں ایک بلی کا خوبصورت بچہ موجود ہے، آپ کے گھر میں تو ہے. گھر کے تمام بچے اس سے کھیلتے ہیں. ایک دن وہ کنویں میں گر جاتا ہے. جب تک اس کو نکالا جائے وہ مر جاتا ہے. باہر نکلنے کے بعد یہ وہی بچہ ہے، یقیناً یہ وہی ہے، لیکن نہ اب بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں نہ وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے. وہی بلی ہے لیکن مر گیا. اب بچے اس کے ساتھ نہیں کھیلتے اور یہ بھی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتا. اب وہ دوڑتا بھاگتا میاؤں میاؤں کرتا نہیں ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. ظاہری طور پر اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو، جسم وہی ہے، بال وہی ہے، شکل وہی ہے، صورت وہی ہے. ایک چیز ختم ہو گئی اس میں جو نظر نہیں آتی. جو چیز کم ہوئی ہے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. بس نہ کھیلنے اور نہ کھانے سے یہ بلی نہ کھیلتی ہے، نہ دوڑتی ہے، نہ بھاگتی ہے، نہ میاؤں میاؤں کرتی ہے. اب اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ اس کے اندر سے جان نکل گئی ہے. ہم نے جان کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے اس کی روح کو نہیں دیکھا. آثار سے ہم نے زندگی اور موت کو پہچانا ہے. جب یہ بلی کھیل رہی تھی، جب یہ میاؤں میاؤں کرتی تھی، جب یہ دوڑتی بھاگتی، ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ بلی زندہ ہے. اور اب جب کہ یہ کھاتی نہیں ہے، دوڑتی نہیں ہے، کھیلتی نہیں ہے، میاؤں میاؤں نہیں کرتی ہے، سانس نہیں لیتی ہے، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ بلی مر چکی، مردہ ہے. تو انسان آثار سے، یہ نہ زندگی نظر آتی ہے نہ موت، دونوں نظر نہیں آتی ہے. آج کے علوم نے یہ بات بہت واضح کر دی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم اپنے ظاہری حواس سے نہیں دیکھ سکتے لیکن آثار سے محسوس کر سکتے ہیں. یہ وجود خدا کو سمجھنے کے لیے مہم چیزیں ہیں. یہ ہزار مثالیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کسی کو قائل کر اور خود کو بھی قائل کر سکیں. ہم پھر آثار سے بہت ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بالکل ہی غلط ہے کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہ سکیں اس کے وجود کا انکار کر دیں. یہ مفروضہ غلط ہے، یہ فرضیہ 100% غلط ہے. نتیجہ یہ لینا ہے آپ نے ان تمام چیزوں سے. جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار غلط ہے، یہ صحیح فرضیہ نہیں ہے. کیونکہ دکھائی نہ دینا اور بات ہے اور نہ ہونا دوسری بات. یہ دونوں مختلف باتیں ہیں. ممکن ہے کہ ایک چیز موجود ہو نظر بھی آ جائے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز موجود ہو اور نظر بھی نہ آئے. یہ دونوں ممکن ہے. لازمہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز نظر نہ آئے پس وہ چیز نہیں ہے. یہ اس کا لازمہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ نہیں ہے. اور کسی چیز کے بارے میں پتہ چلانے کے لیے صرف اس ظاہری حواس ہی نہیں بلکہ عقل بھی اکثر کام کرتی ہے. تو کسی بھی چیز کے ہونے کو معلوم کرنے کے لیے حواس خمسہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایک چھٹی چیز ہے، اسے عقل کہتے ہیں. اس کے ذریعے بھی آپ بعض چیزوں کا پتہ
لگا سکتی ہے۔ جو حواس خمسہ میں کے ماتحت نہ آئے پھر عقل اس کا کشف کر لیتی ہے کہ یہ چیز آثار کے ذریعے کہ یہ چیز بھی موجود ہے۔ جیسے کہ بہت سے سائنسدان کے مسلمہ اصول جو کسی کے نزدیک بھی قابل تردید نہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ خدا بھی انہیں نہ دکھائی دینے والی چیزوں کی طرح، کیونکہ خدا ایک واقعی چیز ہے اور ان تمام چیزوں سے بہت عظیم ہے اور بے مثال بے نظیر، بلکہ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جس طرح ان چیزوں کو آثار کے ذریعے پہچانتے ہیں، اسی طرح آثار کے ذریعے خدا کو بھی پہچانا جا سکتا ہے۔